تو یہاں سے بدعات کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور بدعات کے اندر شرکیہ بدعات، کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان صرف گنہگار ہوتا ہے، اور کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان صرف گنہگار نہیں ہوتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان بدعات کا تعلق یاد رکھیے گا عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بدعت کرنے سے، محض کوئی ایک بدعت کرنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ بدعت کا بدعت بدعت ایسی جو کہ جس سے انسان کافی کفر میں چلا جاتا ہے، وہ شرکیہ بدعت ہوتی ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بدعتی ہیں اور بدعتی کافر ہے، تو ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا۔ بہت سے بدعت کرنے والے وہ بدعت کو محض ایک عادت اور رسم کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی اس عادت اور اس کی اس رسم کو ہم عقیدے پہ فٹ کر کے اس کو کافر قرار دیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیے، اس میں دیکھیں مختلف عنوانات دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو سمجھیے۔ پیر کو سجدہ کرنا، اسی طرح اللہ کے سوا کسی بھی ولی بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ سجدہ کرنے والا اور اس کی اجازت دینے والا دونوں سخت ترین گنہگار ہیں۔ ٹھیک ہے، انا للہ، کیا ہو گیا بھائی؟ تو پیر کو سجدہ کرنا اور اس اللہ کے سوا کسی بھی ولی بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اچھا، دونوں سخت گنہگار ہوں گے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب سجدہ بطور عبادت نہ کیا جائے، اور عبادت کے طور پہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کفر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی وہ سجدہ جو عبادت کے طور پر، ٹھیک ہے، عبادت کے طور پہ اگر کسی ولی کو سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ کرنا کفر ہے، ذہن میں رکھیں جی۔ لیکن عام اگر کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ تو کر رہا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فلاں گلوکار، فلاں اداکار فلاں مندر میں گیا اور وہاں جا کے اس نے بت کے سامنے وہ جو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور نمن کیا اس نے، ہاتھ جوڑ کر، اور پھر اس کے سامنے جھکا بھی، تو یہ جو جھکا یہ گناہ کبیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، سخت ترین گنہگار ہوا۔ لیکن محض اس جھکنے کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ فلاں وہ صاحب ہیں، وہ داتا دربار پہ گئے، وہاں پر سب لوگوں نے سجدہ کیا، اس نے بھی سجدہ کیا، تو محض اس سجدہ کرنے کی وجہ سے کوئی اس کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کو گنہگار اور سخت گنہگار کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑی موٹی اور واضح بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عبادت کے تو ہاں، آگے اس کے دل کو پتا کہ اس نے وہ جو سجدہ کیا وہ عبادت کے طور پہ کیا یا پھر وہی لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے کر لیا، یا کسی نظریے سے کیا جی میں یہاں سجدہ کروں گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہاں، اور یہ عبادت کے طور پہ کرے گا، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے، اس قبر والے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ قبر والے کی تقرب کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ قبر والے کو کچھ صاحب اختیار سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے، تو اس صورت میں یہ کافر ہوگا۔ یہ بات واضح ہے۔ قبروں پر سجدہ و طواف، کسی ولی اور بزرگ کی قبر کا طواف کرنا یا اس پر سجدہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اہ، کسی بھی بزرگ کی قبر کا طواف، جی یہ قبروں پہ طواف آج بھی ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ برحال یہ چیز ہے، یہ سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ میں نے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ صحیح بھی ہو رہی تھی، قبر کی صحیح بھی ہو رہی تھی، قبر اور مسجد کے درمیان کچھ لوگ تھے جو قبر کو ہاتھ لگاتے، پھر جا کے مسجد کی دیوار کو ہاتھ لگاتے، پھر قبر کو ہاتھ لگاتے۔ یہ مکلی کے قبرستان میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا، یہ سب چیزیں تھی۔
देखें, सजदा करने में वाज़ेह बात तो ये है कि नमाज वरस सजदा करना और सर को एहतराम की नीयत से ऐसे झुका देना कि वो सजदे की हैयत की तरफ चला जाए या रुकू की हैयत की तरफ चला जाए, तो वो भी इसमें शामिल होता है। कि कब्र पर गई कि मुझे सब्र भी आ रहा था। सवाल वाज़ेह नहीं, मुझे सब्र नहीं आ रहा था। कब्र पर गई और सब्र आ गया। हाँ, तो कब्र पर गई और सब्र आ गया तो इसका ताल्लुक कोई बिदअत से नहीं है। वो तो वैसे चलेगी। हाँ, औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना है जब वो जज़ा फ़ज़ा करें। लेकिन अगर वो जज़ा फ़ज़ा नहीं कर रही, वैसे कब्र में के पास जाके उसको सुकून आ गया तो जा सकती है, लेकिन उलमा मना करते हैं कि अगर एक औरत जाएगी तो उसका देखिए-देखी 10 ख़वातीन जाएँगी, 10 ख़वातीन फिर उसको देखिए-देखी 15 जाएँगी। लेकिन ऐसा कोई फ़ितना नहीं है, तो औरत जा सकती है, लेकिन वहाँ पर जाके जज़ा-फ़ज़ा ना करे, रोना-धोना ना करे और भाई की कब्र पर गई और वहाँ जाके सब्र आ गया। ज़ाहिर बात है कब्र के पास जाके एक सुकून मिलता है, कि मैं अपनी माँ के पास आया हूँ, मैं अपनी बहन के पास आया हूँ, मैं अपने भाई के पास आया हूँ, तो एक सुकून मिलता है। उसका कोई ताल्लुक शिर्क से नहीं होता। उम्मीद है बात समझ में आ गई। कब्र को बोसा देना, वालिदैन समेत किसी भी कब्र को बोसा देना, उस पर रुखसार रखना ममनू और नाजायज है। इसलिए कि इसमें सजदे के साथ मुशाबहत है जो कि जायज नहीं है। ये कब्र को बोसा देना मना है। लेकिन अगर कोई पाँव को बोसा देता है तो उसका तरीका कार ये है कि पाँव ऊपर उठा के बोसा दे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंदा खड़ा है उसके पाँव में झुक के सजदे की हैयत करके उसका पाँव को बोसा दे रहा है, ये ममनू है। इसी तरीके से और बहुत सी चीजें होती हैं। मैंने एक जगह पर देखा, एक खानकाह में मैं था, अहले हक की खानकाह थी। वहां पर एक सांप दौड़ते हुए आया और किसी बुजुर्ग के झुक घुटने लगा के पाँव उन्होंने चूमे। तो मैंने सराहतन कहा, मैंने कहा ये गलत है। रात को 12-1 बजे का वक्त था, तो मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है। तो मुझे सब घूरने लगे कि भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, यहाँ बड़े मुफ्तियान करम मौजूद हैं। मैंने कहा बड़े मुफ्ती साहब से बात कीजिए। तो फिर उनको होश आया कि नहीं ये मुनासिब नहीं है, ये इसी तरीके झुककर किसी के पाँव चूमना जायज नहीं है, इसलिए कि ये सजदे से मुशाबे हो जाता है। और इसी तरीके से पाँव चूमने के अलावा किया जाता है कि झुककर पाँव के ऊपर हाथ रख के उसको सीने पे लगाया जाता है। ये भी मैंने एक 1-2 बड़े स्ट्रिक्ट बुजुर्गों को करते हुए देखा और मैंने वहां पर मना किया। चुनाचे इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अहले हक, अहले बिदत तो अहले बिदत हैं ही, लेकिन अहले हक भी इसमें मुब्तला है। और ये मैंने देखा है, कसरत से नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन देखा है ये बहुत ही बुरी चीज है कि वो बहुत ज्यादा जनाब अपनी आजिज़ी, तवाज़ु दिखाने के लिए हरकत होती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एट अ टाइम बोलना ज़रूरी है, वरना ये चीज़ हाथ से निकल जाती है। चुनांचे मेरे साथ तो मैं बोला हूँ तो मेरे साथ बहुत बुरा किया गया, लेकिन बुरा जो भी हो, जैसे भी हो, ये सही नहीं। अच्छा, सवाल आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। हाकिम माहकूम को सज़ा के तौर पे नाक रगड़वाते हैं। तो ये क्या है? सर अपने जूते पर रखवाते हैं। इसके मुतालिक सर अपने जूते पर रखवाना बिल्कुल गलत है और तौहीन है किसी भी इंसान की, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार है। सर अपने जूते पर रखवाना बहुत बड़ी तौहीन है और इंतहाई घटिया किस्म की हरकत है। ये नहीं करवाना चाहिए। अलबत्ता नाक रगड़वाना, ये हाकिम को इजाज़त है कि वो ऐसा कर सकता है। नाक रगड़ने में सर झुकता है तो वो ज़ाहिर बात है सर किसी के सामने नहीं झुक रहा। वो एक आदमी की तज़लील मकसूद होती है ताकि उसको समझ आए, ठीक है। लेकिन अपने जूते पे रखवाना ये हाँ, उसको ये कह दे कि अपना जूता अपने सर पे रख के इस बात का इकरार करो, तो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं। हदीस में मिलते वक्त किसी के सामने झुकने की सरी ममानियत वारिद हुई है। साहबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हम आपस में मिलते हैं तो एक से दूसरे से झुक के मिल सकते हैं? फरमाया नहीं मिल सकते। चुनांचे एक दूसरे से मिलते वक्त झुक जाना
کہ رکوع کی حیت ہو جائے، یہ درست نہیں۔ یہ شرکیہ بدعت ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، نا گناہ کبیرہ کے درجے میں آتا ہے۔ اس میں عبادت کی نیت ہوگی تو پھر یہ گناہ، یہ شرک کی طرف بھی جائے گا۔ آفات و بلیات اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے مساکین پر صدقہ کرنا اچھی بات ہے۔ نیز کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین کو بطور صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، مگر ذبح شدہ جانور کا خون گاڑی کی مختلف جگہوں میں لگانا اور جانور میں کالے یا کسی اور رنگ میں اضافی اثرات سمجھنا جہالت ہے۔ اگر اس کو ثواب اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت اور گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع پر مثلا بیماری یا نئی گاڑی خریدنے پر یا نیا مکان بنانے پر عموماً جانور ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ صدقے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ نقدی مساکین کو دی جائے تاکہ وہ اپنی اہم ضرورت پوری کر سکے۔ نیز اس صورت میں ریا کا بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم یہی کہتے ہیں کبھی مدرسے میں اتنے پیسے دے دو، فلاں جگہ کتابوں کی ضرورت ہے، فلاں جگہ اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے مقام پر ان پیسوں کو تو وہاں دی جائے نا، ایسے ہی ادھر ادھر خرچے کریں گے۔ اچھا جی، نیشنل اینتھم پڑھتے وقت لاسٹ میں جو سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ نیشنل اینتھم جب قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو یہ سایہ خدائے ذوالجلال کے اوپر سر جھکاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بعض حضرات نے تو اس کو شرک بھی بولا ہے، لیکن یہ بہرحال شرک نہیں ہے۔ یہ لیکن اس کے اوپر جھکنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جاپنیز جب ملتے ہیں تو ذرا جھک کے ملتے ہیں، اس بارے میں بتا دیا کہ درست نہیں ہے۔ تعظیم کے لیے جھکتے ہیں نیشنل اینتھم میں، تو تعظیم کے لیے تو جھکنا منع ہے۔ تعظیم کے لیے تو جھکنا منع ہے کہ تعظیم دل سے ہوتی ہے، سر سے نہیں ہوتی، ٹھیک؟ سر کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ دوسرے کو اشارہ کرنے کے لیے السلام علیکم کرتے ہیں، وہ سر تھوڑا سا جھکا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی، آپ دیکھیں فوج کے اندر سیلوٹ ہوتا ہے، اور سیلوٹ میں سر جھکانا نہیں ہوتا، سیلوٹ میں سر گردن کو اکڑانا ہوتا ہے، تو وہ تعظیم ہے، اور تعظیم کے لیے سر جھکانا کوئی ضروری ہے۔ ہاں، ویسے ہی کوئی شخص سر جھکا ہوا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر دیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح تعظیم کر کے جھکنا یہ بالکل بھی درست نہیں۔ آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا اس بارے میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ صدقہ کے جانور کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بھی اس میں چونکہ غلط عقیدہ اور بدعت کی تائید ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ دھیان رکھیں جی۔ بعض علاقوں میں بیمار کی طرف سے بقرہ صدقہ کر کے اس کا گوشت چیلوں کو پھینکا جاتا ہے، کیا آسانی سے اس کی روح نکل جائے؟ یا اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتے ہیں؟ یہ محض جائز لوگوں کی خرافات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ البتہ ویسے ہی صدقہ کر دینا ثابت ہے، اس سے آفت ٹلتی ہے، نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کہ نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ، سب سے بہتر صدقہ یہی ہوتا ہے، یہ مزار ارے بھائی، یعنی کچھ رقم کسی مسکین کو دے دی جائے یا خیر کے کام میں مسجد بنوا دی جائے، مدرسہ بنوا دیا جائے۔ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ بارش طلب کرنے یا کسی اور حاجت کے لیے لوگ بزرگوں کے مزارات پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ فعل بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر جانور اس مزار والے بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا ہے تو وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر قرب کی نیت سے کیا ہو، اگر قرب کی نیت نہ ہو تو اگرچہ وہ جانور حرام نہیں، لیکن یہ فعل چونکہ خود
خلاف سنت ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے اور اس سے بچنا واجب ہے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی بدعات ہیں، ان کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ موٹی موٹی وہ بدعات ہیں جو عام طور پر شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ فی نفسی ہی ان سب بدعات میں شرک نہیں ہے، لیکن جب اس میں نیت تبدیل ہوگی تو یہ شرک کی طرف بھی چلی جاتی ہیں، اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ رسوم کا بیان ہے کہ جو رسوم عام طور پہ منائی جاتی ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد نام رکھنا بھی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نام رکھنے کے لیے چھٹی کے نام کی تقریب منعقد کرنا، اس میں کسی بزرگ کا بچے کو چھٹے دن دودھ پلانا وغیرہ، یہ سب بے اصل ہے۔ یہ پہلے ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی الحمدللہ۔ بعض علاقوں میں لڑکوں کے ختنے کے موقع پہ دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور وہ لوگ اس کو ضروری اور واجب تصور کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کو آر دلائی جاتی ہے۔ ایسی دعوتوں کے لیے استعداد نہ ہوتے ہوئے بھی قرضہ لے کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات استعداد نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے ختنے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ سالگرہ منانا، پیدائش سے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی منانا اسلامی تعلیم نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، اس وجہ سے اس میں ذکر کیا۔ سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کر لیں، ہمارا سبق انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن ہوگا۔ آج منگل ہے، بدھ اور جمعرات، انشاءاللہ 2 دن ہم مزید سبق پڑھیں گے، تو اس میں بہشتی زیور اور ترجمہ قرآن کو ہم مزید کور کریں گے۔ کسی کا سوال ہو تو وہ کر لیں، ورنہ میں 1-2 منٹ میں اس کو بند کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔